أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا۔ سورۃ المعارج ہے، اس کی آیت نمبر 14 تک تلاوت کی ہے، آیت نمبر 5 سے لے کر۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہوں گے سب کہ آج انسان مسلمان سب کی دوڑ دنیا کی طرف ہے، پیسے کی طرف ہے، مال کی طرف، اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، اس طرف دوڑ لگی ہوئی ہے سب کی۔ مساجد خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ سے مدد لینی تھی تو مدد جو ہے وہ ہم دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، آرام دنیا کی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ تو انہی کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پریشان کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نا، کافر مکے والے پریشان کرنا، مذاق اڑانا، تھوکنا، نعوذ باللہ، عجیب عجیب آوازیں کسنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاصبر صبرا جمیلا، کہ آپ صبر کریں، اچھی طرح صبر کریں۔ اور پچھلی آیات میں جب ہم نے کل یہ آیات پڑھی تھی تو یہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، کہ کافر جو ہے عذاب طلب کرتے تھے کہ جس عذاب کو تم کہتے ہو وہ واقعہ ہوگا تو وہ لے کے آؤ نا عذاب، وہ کب آئے گا عذاب، وہ مانگتے تھے عذاب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صبر کریں، ان جو جیسا مذاق اڑاتے ہیں آپ صبر کریں، یہ جیسا کچھ جو مانگتے ہیں آپ صبر کریں، انشاءاللہ ان کا مذاق اڑانا، ان کی باتیں کسنا اور آپ کا صبر کرنا، ایک دن انشاءاللہ آپ کا صبر جو ہے یہ آپ کے لیے لے کے آئے گا، دیکھنا ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، نتیجہ نکلے گا ایک دن۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہم یرونہ بعیدا، جس عذاب کو یہ طلب کر رہے ہیں نا وہ تو بالکل پاس آیا کھڑا ہے، جس کو یہ دور سمجھ رہے ہیں انہم یرونہ بعیدا، یہ دیکھتے ہیں اس کو دور کہ عذاب بہت دور ہے، پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا ہمارے ان کو تو یہ تو سمجھتے کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، دور ہے۔ ان ونراہ قریب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے تو بالکل سامنے ہے، عذاب تو بالکل سر پہ آیا کھڑا ہے، قیامت کا دن تو بالکل سر پہ آیا کھڑا ہے۔ تو مثال کے طور پر علماء فرماتے ہیں، بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ہم بہت سارے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سفر کیا، ہوائی سفر کیا ہے، تو جب جہاز میں جاتے ہیں تو ہمیں ہر علاقہ جو ہے سامنے نظر آتا ہے کہ یہ دیکھو یہ لاہور ہے، یہ آگے اسلام آباد نظر آ رہا ہے، یہ فلاں نظر آ رہا ہے، یہ فلاں نظر آ رہا ہے، سارے علاقے بالکل سامنے نظر آتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے گھر کی مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو پارک بھی نظر آئے گا، فلاں گھر بھی نظر آئے گا، اس کا گھر بھی نظر آئے گا، اس کا گھر بھی نظر آئے گا، تو آپ کی نظر کے بالکل سامنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے تو بالکل نظروں کے سامنے قیامت آ گئی ہے، بالکل سامنے کھڑی ہے قیامت۔ جیسے ہم اسلام آباد جائیں تو فیصل مسجد جاتے ہوئے، تو فیصل مسجد جب جاتے ہیں تو بالکل سامنے مسجد نظر آتی ہے کہ بالکل پاس آ گئی ہے، شاید اسی روڈ کے بالکل سامنے کنارے پر ہیں، لیکن ڈرائیور کیا کہتے ہیں نہیں بھی ابھی آدھا گھنٹہ لگے گا، آدھا گھنٹہ لگے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زمین کے اوپر ہیں تو ہمیں مستقبل نظر آتا ہے قیامت کا دن، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، وہ تو بالکل پاس آ گئی ہے، بالکل قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم، قیامت کا دن تو حساب کتاب کا دن تو بالکل قریب آ گیا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہم یرون بعیدا، یہ ان کو لگتا ہے وہ دور ہے، ونراہ قریبا، وہ تو بالکل سر پہ کھڑی ہے، وہ تو بہت قریب آ چکی ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، کیا ہوگا کہ اس دن آسمان جو ہے وہ ہو جائے گا تیل کی تلچھٹ کی طرح، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، جیسے تیل کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے اور وہ اس کے چھینٹ جب وہ بالکل گرم ہو جاتا ہے تو وہ ہوا میں اڑتا ہے، یعنی چھینٹیں مارتا ہے، اور جب جیسے ہی چھینٹ مارتا ہے جسم پہ لگتا ہے تو بالکل انسان ہل کے رہ جاتا ہے، گرم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آسمان جو ہے وہ کیسا ہو جائے گا، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پھٹ جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ اون کی طرح ہو جائیں گے، جیسے دھن کی ہوئی اون ہوتی ہے، وہ جب اون جو روئی جو ہے بنوانے جاتے ہیں وہ مشین کے اندر وہ کرتے ہیں تو وہ ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے، وہ بنانے والے نے اپنے منہ پہ چہرے پر جو ہے رومال لپیٹا ہوتا ہے کہ
اتنی ہلکی وہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑ اتنے ہلکے ہو جائیں گے جیسے ہوا میں اڑتے پھریں گے، جیسے ہلکے ہلکے دانے تن کے۔ دیکھا ہوگا کہ جب سورج کی روشنی روشن دان سے ہمارے گھر کے اندر آتی ہے تو سورج کی روشنی کے اندر ہمیں ہلکے ہلکے باریک باریک ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے پہاڑ ہو جائیں گے ہوا میں اڑتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ پہاڑ بہت وزنی ہے، تو قیامت کے دن ایسے ہو جائیں گے۔ یوم وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما، قیامت کا دن جس کو یہ طلب کرتے ہیں کیا ہوگا؟ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی کسی کو دوست جو ہے وہ پوچھے گا نہیں۔ آج دوستوں کی وجہ سے ہم مساجد خالی کرتے جا رہے ہیں، یار آ گئے، بیلی آ گئے، دوست آ گئے، مہمان آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی کسی کو دوست پوچھے گا نہیں۔ یبصرونہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کی جب یہ عذاب میں پھنسا ہوا ہوگا نا تو اس کے دوست ہم اس کو سب کچھ اس کے سامنے کھڑا کر کے دکھائیں گے کہ دیکھو وہ تمہارا دوست ہے، وہ جو ہمارا جگری یار ہے، وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہارا باپ ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہاری بہن ہے۔ آج کوئی بھی تمہیں بچانے نہیں آ رہا ہے۔ وہ دل میں سوچے گا یہ سب کے لیے تو میں نے نمازیں چھوڑ دی، میں نے تلاوت چھوڑ دی، میں مسجد ہی گیا، میں نے اذان میں نے سنی لیکن گیا ہی نہیں، میں نے کبھی اللہ کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی ان کی وجہ سے، اور آج مجھے یہ پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، میرے سامنے کھڑے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ یبصرون کو دکھا دیا جائے گا تاکہ اس کے اندر کی حسد بڑھ جائے، اس کے اندر کی حسد بڑھے گی، تو جب حسد بڑھے گی وہ اسی حسرت کے اندر جو ہے وہ کڑتا چلا جائے گا۔ یود المجرم، وہ چاہے گا، مجرم چاہے گا کیا؟ لو یفتدی، کہ مجھے یہاں سے مجھے چھٹکارا مل جائے، کیسے؟ من عذاب یومئذ ببنی، اس عذاب سے آج کے دن مجھے چھٹکارا مل جائے، کیسے؟ ببنی ہی، میں اپنے بھائیوں کو دے دوں، میں اپنے بھائی کو دے دوں، ان کے حوالے کر دوں، میرا بھائی لے لو مجھے چھوڑ دو، وصاحبتی، میری بیوی لے لو مجھے چھوڑ دو، واخیہ، اور میرے بھائی کو لے لو، ببنیہ، میرے بیٹوں کو لے لو مجھے چھوڑ دو، وصاحبتہ، میری بیوی کو لے لو رکھ لو مجھے چھوڑ دو، واخیہ، اور میرے بھائیوں کو لے لو مجھے چھوڑ دو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور جس گھر میں میں رہتا تھا، جو زمین جائیداد میری تھی وہ سب کچھ میرا مجھ سے لے لو، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین کے اندر جتنا کچھ میرا مال تھا، جو میں نے کچھ جمع کیا تھا وہ سب کچھ لے لو، ثم ینجی، بس مجھے چھوڑ دو، مجھے نجات دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کلا، ہرگز تمہیں جو ہے نجات نہیں ملے گی، آج تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، کیوں کہ کلا، آج تم اکیلے ہو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ بس یہاں تک اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی نمازوں کو، اللہ کے احکامات کو ہلکا لے رہے ہیں، وہ ہلکے احکامات نہیں ہیں۔ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ ان احکامات کا کیا اثر پیدا ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنی چیزوں کی وجہ سے، اپنے رشتوں کی وجہ سے اور اپنے مال کی وجہ سے ہم ان اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑیں۔ اگلی آیات کے اندر بھی اور کچھ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے۔ تو کلا کہہ کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہرگز تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، کلا کہہ کر یہ کہہ دے کہ ہرگز تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ موقع دنیا میں جو وقت ملا ہے یہ ایک ہی چانس ہے، ایک ہی موقع ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل پر جو ہے وہ اثرات پیدا ہو جائیں تاکہ ہم اللہ والے بن جائیں۔ دنیا بھی کمانی ہے، دنیا بھی چلانی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی راضی رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے ہم دنیا کے ساتھ چلتے رہیں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔